نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا، رکوع 1 آیات نمبر 17 تا 20۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی فیصلے کا دن اور فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے۔ ظاہر ہے کہ فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جو ایک متعین حد ہے۔ ظاہر ہے کہ سور پھونکنے پر یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخہ سور 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے نفخہ سے پورا عالم فنا ہو جائے گا، اور دوسرے نفخہ سے دوبارہ زندہ اور قائم ہو جائے گا۔ اس دوسرے نفخے کے وقت عالم کے کائنات عالم کے وہ اگلے پچھلے انسان اپنے رب کے سامنے فوج در فوج حاضر ہوں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن 3 فوجوں میں تقسیم ہوں گے، گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک فوج یا گروہ ان لوگوں کے ہوگے جو پیٹ بھرے ہوں گے، لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سواریوں پر سوار ہوں گے، جو میدان محشر میں آئیں گے۔ دوسری فوج پیادہ لوگوں کے ہوگے جو چل کر میدان میں آئیں گے، اور تیسری فوج ان لوگوں کے ہوگی جن کو چہرے کے بل گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ قذافی تفسیر مظہری بروایت نسائی و حاکم والبیہقی۔ بعض روایات میں افواج کی تشریح 10 قسم کی افواج سے کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حاضرین محشر کی بے شمار جماعتیں ہوگی۔ ہر جماعت اپنے اپنے اعمال اپنے کردار سے مختلف ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہر امت الگ الگ ہوگی۔ کافروں کے علیحدہ گروہ، مسلمانوں کے الگ گروہ، ابرار کے الگ، اشرار کے الگ، سب ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر میدان محشر میں قیامت میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھل جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، یعنی اس قدر کھل جائے گا جیسے بہت سے دروازے ملا کر بہت بڑی اوپن جگہ، کھلی ہوئی جگہ ہو۔ لہذا ظاہر ہے یہ کلام تو مبنی ہے تشبیہ پر، اور جب کلام مبنی ہے تشبیہ پر تو اب یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ دروازے آسمان میں اب بھی ہے۔ پھر اس دن دروازے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کھلنا نزول ملائکہ کے لیے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سورہ فرقان کی آیت یوم تشقق السماء، اور جیسا کہ سورہ انشقاق کی آیت ہے اذا السماء انشقت، تو یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پر تشبیہ بھی ہے اور کثرت سے بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دی جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، اڑتے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کثیبا مہیلا،
اور یہ واقعہ جو ہوگا یہ واقعات نفخہ ثانیہ کے وقت ہوں گے۔ البتہ تسیر الجبال میں یہاں پر اور بھی یا جہاں جہاں بھی واقع ہوا ہے، دونوں احتمال موجود ہے۔ پہلا یہ کہ یا تو نفخہ ثانیہ کے بعد کہ اس سے عالم کی سب چیزیں اپنی حیات پر عود کریں گے، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، تاکہ زمین پر کوئی آڑ پہاڑ نہ رہے اور سب ایک ہی میدان میں نظر آ جائے۔ اور یا نفخہ اولا کا وقت ہوگا جس سے خود فنا کرنا مقصود بالذات ہوگا، پھر اس تقدیر پر یوم کو ان سب واقعات کا ظرف فرمانا اس بنا پر ہوگا کہ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک کا جو مجموعہ ہے اس کو یوم الفصل ایک دن قرار دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وعلی کل حال آج کل دنیا میں پہاڑ کو جو ثبات کا استحکام کا تشبیہ تمثیل بیان کی جاتی ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ جبل استقامت ہے، استقامت کا پہاڑ ہے، تو پہاڑ کنایہ ہے، استعارہ ہے استقامت سے، استقلال سے، استحکام سے، ثبات سے بطور پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تو پہاڑ کی طرح بالکل قائم اور دائم ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ سراب کا اصل معنی ہے ذہاب، چلے جانے کو کہتے ہیں، اور جنگل کا وہ ریت یا دور سے وہ دیکھنے والا ریت جو چمکتا ہے، پانی کی صورت نظر آتا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے، قذافی السحا۔ اور اسی طرح تفسیر امام راغب نے بھی لکھا ہے، مقامات کا ایک شعر ہے: سرابا لجوب البلاد مع المطربا احب الی من المرتبہ وان الولاۃ لهم نبوۃ ومعتبۃ یا لها معتبہ۔ اور مقامات حریری کی اسی مقامہ میں آخر میں ہے کہ فکم حالم حلمہ سرا وادرکہ الروع لما انتبہ۔ وعلی کل حال ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون افواجا، پھر تم چلے آؤں گے گروہ در گروہ، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، تو ہو جائیں گے دروازے، وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، تو ہو جائیں گے ریت کی طرح، جس طرح ریت اڑتا ہے پہاڑ بھی اڑتے رہیں گے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف الميعاد۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔